حاضرین مجلس صحابہ سیریز میں ہم آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قوت فیصلے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک عجیب قوت سے سرفراز فرمایا تھا کہ وقت پر کیسے فیصلہ کرنا چاہیے، کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اور ان فیصلوں کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے احکامات سے کر رہا تھا۔ ہم نے کل 2 مثالیں دی تھیں، آج ہم پھر 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یعنی باہر کے بھی تھے، اندر کے بھی تھے۔ باہر کے مطلب کھلم کھلا کفر کر کے دشمنی کرنے والے، اور اندر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نفاق کی شکل میں دشمنی کرنے والے۔ اور ان میں نفاق والوں میں سب سے بڑا جو منافق تھا، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، لیڈر آف منافق کہا جاتا ہے، وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہتا تھا اور نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن کھل کر سامنے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں پیٹ پیچھے ہی کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے وہاں پر مدینے کا سردار عبداللہ بن ابی بننے والا تھا، لیکن جب نبی وہاں ہجرت کر کے چلے گئے تو سب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر بنایا، ان کو بڑا بنا دیا، ان کو سردار مانا، تو عبداللہ بن ابی کی سرداری وہاں پر کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور وہ محروم ہو گیا۔ اور اس محرومیت کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر وہ پہنچاتا تھا۔ جب وہ انتقال کر گیا، جب وہ مر گیا، تو ان کے بیٹے یعنی ان کا بیٹا عبداللہ، وہ بہت زیادہ اللہ کے رسول کے مخلص صحابی تھے، حد درجے مخلص صحابی تھے، اللہ کے رسول کو بہت زیادہ چاہنے والے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میرا والد انتقال کر گیا، اگرچہ کہ منافق تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد کا نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کے حق میں دعا کریں، یہ میری خواہش ہے۔ تو ایک طرف منافقین کا سردار ہے، اور دوسری طرف ان کے بیٹے مخلص جو ہے صحابی ہیں۔ یہ مخلص بیٹے صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں اور پھر ان کے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی دلجوئی کے لیے مخلص صحابی کے ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے چلے گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو روکا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ آپ یہ اسلام کی کھلا دشمنی کرتا تھا، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، ہر طرح سے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لہذا میری درخواست ہے کہ آپ ان کے نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جو ہے ان کے بیٹے کی بار بار اخلاص پر، ان کے ریکویسٹ پر آپ نے کہا کہ نہیں، ان کی شکل کو دیکھ کر مجھے پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، لیکن جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، ان کا بیٹا جو ہے ریکویسٹ کر رہا ہے، لہذا نماز جنازہ پڑھا دیا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کسی منافق کے جنازے کی نماز میں شریک نہ ہوں، آپ کسی منافق کی نماز نہ پڑھائیں۔ تو گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ منافقین کی نماز جنازہ ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے آسمان سے آیت نازل فرمایا۔ اب دیکھیں آپ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گشت کر رہے ہیں رات میں گشت کر رہے ہیں، رعایا کا حال چال معلوم کر رہے ہیں، رعایا کی زندگی کے بارے میں وہ جانچ رہے ہیں کہ کون تکلیف میں ہے، کون مشکل میں ہے، کس کو ضرورت ہے، کس کو کیا ضرورت ہے۔ ایک خلیفہ رات میں جا کر وہ رعایا کا جائزہ لے رہا ہے، رعایا کی حالت پر نظر رکھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک جھونپڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اندر سے ایک ماں اور بیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی تم ذرا دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہہ رہی کہ امی جان جو ہے خلیفہ نے، امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی خلیفہ نے تو منع تو کر رکھا ہے، لیکن اگر تم یہاں پر ملاؤ گی تو کیا خلیفہ دیکھ رہے تھوڑا آئیں گے تمہارے پاس؟ دیکھ رہے تو نہیں آئیں گے، لہذا کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو کیا ہے انہوں نے، لیکن دیکھا تو نہیں، دیکھیں گے تو نہیں، کیا ہوگا، مکس کرو، اس میں شامل کر دو۔ تب بیٹی نے کہا تھا امی جان اگر خلیفہ نہ دیکھیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر خلیفہ نہ دیکھیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کر سنتے ہیں، اور آن دا سپاٹ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی میری بہو بنے گی، یہ لڑکی میری بہو بنے گی۔ اور صبح واپس لوٹ کر گھر کو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں فلاں جھوپڑی میں ایک لڑکی ماں اور بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا، اس کی بیٹی گفتگو سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ حد درجے نیک اور صالحہ ہے، لہذا ایسی نیک اور صالحہ میری بہو بننا چاہیے، ایسی نیک اور صالحہ لڑکی میرے گھر کی ممبر بننا چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھیں آپ کہ ایک ایک بات سے آپ جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ ایک بات سن کر جائزہ لے سکتے ہیں کہ بھائی مطلب یہ کس قدر یہ صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑکی میری بہو بننا چاہیے، اور بیٹا بھی اتنا فرمانبردار کہ ابو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں راضی ہوں۔ حالانکہ عمر فاروق نے نہ لڑکی کو دیکھا، نہ لڑکی کے قد کو دیکھا، نہ شکل صورت کو دیکھا، نہ اندر جھونپڑی کے اندر کے حالات کو دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، لیکن اس کے تقوی اور ایمان کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کیا۔ بیٹا بھی نہیں دیکھا اس لڑکی کو، نہ اس نے باتیں سنی، نہ اس نے شکل صورت دیکھا، نہ خاندان کچھ نہیں دیکھا، لیکن باپ کے فیصلے پر بیٹا بھی لبیک کہہ رہا ہے، اور لبیک کہہ کر پھر وہ نکاح ہو جاتا ہے، اور اس نکاح سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے لوگ آ رہے ہیں، اور اس لڑکی سے 8 بچے ہوئے، اور 8 کے 8 بچے حفاظ ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اکثر فیصلوں کو ہم نے دیکھا کہ آپ کے فیصلے بالکل صحیح نکل رہے ہیں، اور مفید بن رہے ہیں، فائدہ مند بن رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسی خوبیاں، ایسی صلاحیتیں سب کو نہیں عطا فرماتا ہے، خاص چنندہ لوگوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو انہی لوگوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اپنی زندگی میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فیصلوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔